نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام ادخلوا الجنة بالسلام او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ایک نظام حیات ہے جس میں آپس میں مل جل کر رہنے، پیار محبت اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی پیار اخوت اور محبت اور بھائی چارے کا نام صلہ رحمی ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں صلہ رحمی اور اخلاق کریمانہ کی کمی ہو، وہ اخلاق کریمانہ اور صلہ رحمی پر واعظ و نصیحت کرتا رہے، اللہ رب العزت اخلاق کریمانہ اور صلہ رحمی کی صفات اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہی خیر خواہی اور صلہ رحمی جب اللہ رب العزت کی ایک حقیر مخلوق چیونٹی کے دل کے اندر پیدا ہوئی، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، چیونٹی نے اپنے برادری سے یوں کہا کہ اے میری برادری کے لوگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں۔ یا ایھا النبل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب چونٹی نے اپنی برادری کی خیر خواہی کی تو اللہ رب العزت کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اپنی مبارک کلام قرآن مجید کے اندر کر دیا، اور صرف تذکرہ ہی نہیں فرمایا بلکہ اس چونٹی کے اس عمل کی عظمت کی بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پوری سورہ نملہ اس چونٹی کے نام سے اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اہل ایمان کی خیر خواہی صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ صلہ رحمی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز زندگی میں ہمیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی صلہ رحمی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اخلاق کریمانہ کے ساتھ پیش آتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں کے دشمن تھے۔ ایک بدو آیا، مسجد نبوی کے احاطے کے اندر آ کر پیشاب کر دیا، صحابہ اکرام مارنے کے لیے دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا رک جاؤ۔ جب وہ پیشاب کر چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ یہ ہماری عبادت گاہیں ہیں اور عبادت گاہیں پاکیزہ ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی کے ساتھ واعظ کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ تو صلہ رحمی دین اسلام کا وہ عظیم عمل ہے جس اسلام کے اس عظیم عمل پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگ دین اسلام کے قریب آئے۔ لوگوں نے دیکھا دین اسلام کے اندر صلہ رحمی کی تعلیم دی گئی۔ دین اسلام کے اندر جب صلہ رحمی کی تعلیم دی جاتی تھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی جو محبت تھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کی بنیاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی بنیاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اوصاف کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی محبت ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت وہ صلہ رحمی، وہ اخلاق کریمانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔